دوسرا آج کے جو بیان سے متعلق دو باتیں صرف عرض کرنی ہے. ایک تو یہ میں بعض دفعہ شادیوں وادیوں کا تذکرہ آ جاتا ہے, اس میں یہ نوجوان لوگ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بڑے مزے ہیں مولوی صاحب کے, 4 3 3. تو ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ بار بار بتاتا رہتا ہوں, یہ جو شادیوں وادیوں کے حساب ہے یہ جہاد کی نیت سے ہے, مزے وزے نہیں ہے اس میں. مزے تو صرف کنواروں کے ہیں. ایک کے بعد بھی آدمی اتنا پھنس جاتا ہے تو سوچیں جو جس کی 3 4 ہوں گی وہ کتنا پھنسا ہوا ہوگا بیچارہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو ترس کھانے کی چیز ہے یہ, رش کرنے کی چیز نہیں ہے. باقی یہ ایک الگ بات ہے کہ دین کی طرف نسبت جب انسان کی ہوتی ہے تو پھر وہ ٹینشن لیتا نہیں ہے کسی چیز کی, سمجھ رہے ہیں نا؟ ٹینشن ہونا الگ چیز ہے, ٹینشن لینا الگ چیز ہے. ٹینشن کی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں مگر لیتا نہیں ہے آدمی, چلتا ہے جانے دو. تو جہاد کی نیت کسی کی, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے, میرے سامنے ایک جوان آدمی آیا وہاں لانڈی سے چل کے, حضرت میں آپ کے بیان سن کے دوسری کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میری پہلی بیوی جو ہے, میں اپنے الفاظ میں ان کی بات تعبیر کر رہا ہوں, ان کے جو تو الفاظ کچھ اور تھے لیکن وہ جو کہنا چاہ رہے تھے نا وہ یہ کہ ایک بیوی ہے سر دباتی ہے, پاؤں دبانے کا ٹائم نہیں ہے, دوسری آ جائے گی تو پاؤں بھی دبا دے گی, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اتنے مزے نہیں ہو رہے, دوسری آئے گی نا یا تو پہلی والی کو گھر سے نکال دے گی یا پہلی والی اس کو نکال دے گی, اگر دونوں نے نہیں نکالا تو آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا پھر. تو اتنے مزے کی حساب کتاب نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. لڑائیاں ہوتی ہیں سوکنوں میں, جھگڑے ہوتے ہیں سسرالوں سے, سسرال اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہیں نا. تو جس کا ایک اسرائیل ہو اس کی لیے مصیبت ہے, جس کے 4 اسرائیل ہوں, ایک فلسطینی کی 4 اسرائیل سے جنگ ہے تو وہ بیچارہ کیا حالت ہوگی اس کی. سسرال ہے سالے ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں پھر انسان کے پاس, جب 3 بیویاں ہوں یا 4 ہوں یا 2, ہول سیل کا سب سے نمٹنا, سارے سسروں سے ڈیلنگ, سب ساسوں کو خوش رکھنا, یہ اسباب کی دنیا میں ممکن, یہ اللہ میرے جیسے کمزور آدمی سے یہ کام لے رہا ہے. بہت ٹینشن والا کام ہے, بہت زیادہ ٹینشن, کہ سب کو خوش رکھنا, سارے پھڈوں کو, اور سارے تانے بھی سننا, اور پھر شکایتیں بھی, اور یہ بھی اور وہ بھی, اور سوگنوں کی آپس میں. بہت مشکل کام ہے یہ. لیکن ایک کام کی جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مشکل ہے یا آسان, ضرورت ہے تو کرنا ہی کرنا ہے. طلاق یافتہ, بیوہ, کنواری اتنی عورتیں دنیا میں ہیں کہ اگر آپ نے 2 3 شادیوں کو رواج نہیں دیا تو ان کا گریبان قیامت کے دن آپ کے, ان کا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا کہ اللہ نے جب تمہیں مرد بنایا تھا تو اس لیے کہ تم عورتوں کی کفالت کرو, زنا کرنے کے لیے نہیں بنایا, کفالت کے لیے, نکاح کرو ان سے. تو یہ مجبوری ہے معاشرے کی. کل آپ کی بیٹی طلاق ہوگی تو اس کی بھی شادی نہیں ہوگی پھر. تو یہ نبی کی سنت اسی وجہ سے تاکہ ساری عورتوں کی شادی ہو جائے. تو اب اس نیت سے کریں کہ تاکہ ایک نبی کی سنت زندہ ہو اور ایک ضرورت پوری ہو. اور پھر جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو پھر مشکلات کو اللہ اس پہ آسان بھی کر دیتے ہیں, برداشت کرنے کا حوصلہ بھی دے دیتے ہیں. تو کریں بھی مشکلات کی وجہ سے, رکے نہیں اس کام سے, مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں ہو کہ یہ کام لڈو کھانے کے مترادف نہیں ہے کہ 1 2 ہوں گی, ایک سر دبائے گی, دوسرے پاؤں دبائے گی, اور جو ہے کیا نام ہے ایک کھانا پکائے گی, چوتھی کپڑے دھو رہی ہوگی. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ابھی جو کھانا پکا رہی ہے نا, جب اس کو پتا چلے گا دوسری آ رہی ہے, وہ زہر ملا سکتی ہے کھانے میں, اس کو مار دو, جان ہی چھوڑو اس کمبخت سے, صحیح ہے نا, 4 4 لا رہی ہے. تو ایسے حالات ہو جاتے ہیں. تو بس سب سمجھ کے شہادت کے لیے ہر وقت تیار, کسی بھی وقت مر سکتا ہوں میں نے جب شادی کی تھی دوسری, میں موت کے لیے بالکل تیار تھا, مرتے مرتے بچاؤں بلا مبالغہ. آج میں نہ ہوتا اگر میرے والدین کی دعائیں نہ ہوتی. اول تو والدین ہی کوشش کریں گے آپ کو مار دیں جان سے, تو بڑا مجاہدے والا کام ہے, لیکن ضرورت ہے معاشرے کی. اس کا کوئی آلٹرنیٹ, اتنی لڑکیاں جو پیدا ہو رہی ہیں نا, اللہ نے ان کے مقابلے میں مرد پیدا ہی نہیں کیا. جب کیا ہی نہیں ہے تو شادی سے پہلے نہ پیر و مرشد سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لوگ پوچھتے ہیں اپنے شیخ صاحب سے میں شادی کر لوں, اور میرے بھائی شیخ صاحب اصلاحی تعلق جو ہوتا ہے نا پیر و مرید سے, وہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. ہر چیز میں شیخ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیر و مرشد سے. یہ نجی معاملات ہیں انسان کے, یہ ذاتی چیزیں, اس میں اللہ نے آپ کو, اس میں باپ باپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. تو شیخ صاحب تو بعد میں ہیں والدین کے. مجھ سے آگے کہتے ہیں میرے پیر صاحب نے منع کیا. بھائی اللہ کے نبی نے ایک سنت ہے, وہ پیر صاحب کو بھی کہیں کہ حضرت آپ بھی سنت پر عمل کریں. نبی نے کنواری سے شادی بھی کی, طلاق یافتہ سے بھی کی, بیوہ سے بھی کی, 3 قسم کی عورتیں نبی نے رکھی ہیں. تو حضرت آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں, آپ کو تو اس سنت پہ زیادہ عمل کرنا چاہیے. الٹا وہ پیر سے بدگمان بھی نہ ہو, وہ بیچارہ جتنا علم ہے اس حساب سے چل رہا ہے. تو آپ شریعت کو فالو کریں, کیونکہ اتنی لڑکیوں کو ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہے جب تک ایک مرد زیادہ شادی نہیں کرے گا. بہت دنوں کے بعد ایک موضوع آ گیا ہے, میں نے دوبارہ بتا دیا آپ لوگوں کی تاکہ تھوڑی سی ٹیوننگ سروس دوبارہ سے ہو جائے, ورنہ پرانی بات ہو جاتی ہے پھر نظریات خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ سے. تو یہ ضرورت ہے, ہر آدمی جس کے بیٹی ہے وہ رشتے کے لیے پریشان بیٹھا ہوا ہے, اور طلاق ہو جائے, بیوہ ہو جائے, پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب شادی ہو. تو کرو نا, اللہ کی نبی نے تو کی ہے, اسی کنواری سے بھی کی, بیوہ سے بھی کی, طلاق یافتہ سے بھی کی, اور ساری مشکلات اٹھائی ہیں. نبی کو بھی کوئی آسانی سے نہیں معاملہ ہو گیا. امہات المومنین کے آپس میں بھی بعض دفعہ کچھ رنجش ہو جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں برداشت کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب جو سوکن تھی انہوں نے حضرت عائشہ کی باری میں حلوہ بنا کے بھیج دیا نبی کی خدمت میں. امی عائشہ کو غصہ آیا کہ میری باری ہے اور مداخلت سوکن کی.
تو امی عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ لے کے زمین پہ ماری اور توڑ دی. اب آدمی ہم ہوتے نا کہتے یہ ہوتا ہے دو جو شادیوں کا انجام, دیکھا اب بھگتو نا. مجھے یہی تانا دیتے ہیں کبھی کچھ مسئلہ ہو جائے نا, دیکھو کر کے بیٹھے ہوئے 3 4 کر بھگتو. تو نبی نے کچھ بھی نہیں کہا, نہ صحابہ نے تانا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ہوتے رکھ کے چماٹ لگاتے, تمہاری ایسی کی تیسی میرے سامنے توڑ دیا. یہ حوصلہ سکھایا کہ بھئی کرنی تو ہے, سوکنوں میں یہ جھگڑے بھی برداشت کرنے ہیں, یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن مسلمان اللہ کو کنوارا پسند ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کو مسلمان فیملی والا پسند ہے. پارک میں ہوتا ہے نا فیملی والے کوانے کے جاتے ہیں, جنت میں بھی غالب یہی ہوگا جو فیملی بھی بچے والے وہی آئیں گے, کنوارے سالے وہی جائیں جہاں دنیا میں جایا کرتے تھے. تو جتنا بڑی فیملی ہوگی اللہ کو اس شخص سے محبت ہوتی ہے کہ گھر باہر والا آدمی ہے یہ. تو نبی کی بھی بڑی فیملی تھی. تو اب امی عائشہ کے سامنے حضرت زینب نے کیا کیا, برتن توڑ دیا. سید الانبیاء, کتنا غصہ آنا چاہیے لیکن نہیں آیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غیرت آ گئی کہ باری میری ہے اور دخل اندازی کسی دوسری, میری باری میں تو پورے میرے ہی ہونے چاہیے, کہیں توجہ نہیں جانی چاہیے ان کی. تو برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود جھکے, خود زمین پہ بیٹھے, وہ حلوہ جمع کیا برتن میں, اور پھر بعد میں جب امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا اس برتن کے پیسے ادا کر دینا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کسی اور کا برتن توڑا ہے تم نے. تو نبی کی یہ سیرت ہے. یہ جو ہے نا بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے بالکل عبادت کے لیے یا دنیا کے کاموں میں لگنا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام چاہتا ہے کہ یہ اللہ نے عورتیں پیدا کی ہیں, مسلمان عورتیں, ان کو ٹھکانہ دو بھائی. اس کے لیے جو مشکلات آئیں گی, خدا کی قسم 2 شادیاں کوئی کرتا ہے, جتنی مشکلات آئیں گی بے پناہ ثواب ملے گا اس کو, کیونکہ اس نے زنا کو معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کی. اور خدا کی قسم بد نظری کے خلاف صبح شام بیانات کرو, زنا ختم نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمارے ہاں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بد نظری اور زنا کی باتوں کو. آپ جب نکاح کو زیادہ رواج دیں گے تو زنا خود بخود معاشرے سے کم ہوگا. بد نظری کے خلاف بات بھی ہونی چاہیے, مگر اتنا مؤثر نہیں ہے, کیونکہ جب اتنی جوان لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں کیا کریں گے پھر؟ دوستیاں تو لگائیں گی اور کیا کریں گی؟ جب مرد کو خود سے کوئی لڑکی آفر کرے دوستی کی, پھر مرد کے لیے بہت مشکل ہے بچنا. تو اس لیے نکاح کو فروغ دیں, نکاح کو, اس سے زنا معاشرے میں کم ہوگا. اور جو مشکلات آئیں ان کو اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کریں. میرے بیان سن کے بعد لوگ 2 شادی کر کے آتے ہیں پھر سٹپٹاتے ہوئے, یہ بڑے چوڑے میں آ گئے, پھنس گئے. تو میں کہتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے برداشت کرو, خدا کی قسم بہت ثواب ملے گا, بہت. ایک لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں لا کے پناہ دی ہے, اس کو عزت کے ساتھ کھلا رہے ہو, پلا رہے ہو, تو اب جو مشکلات آئیں گی اس پہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کی توقع رکھو. کیونکہ نکاح کرنا, شادی کرنا, چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. اور بیوی بچوں کی فکر سے آزاد گھومنا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا طریقہ. انگریز بالکل آزاد ہوتے ہیں, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی فیملی, نہ کوئی بچے, اور نائٹ کلب میں جائے گا, ادھر ادھر بیٹھا گھوما, بیوی رکھی بھی گرل فرینڈ کی صورت میں, پھر وہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور انبیاء نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 4 بیویاں رکھی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی 2 تو تھیں, ان میں بھی جھگڑے بھی ہوتے تھے, اور یعقوب علیہ السلام کی 4 سے زیادہ تھیں. جتنے بھی پیغمبر آپ دیکھیں گے سوائے زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, باقی تمام پیغمبر, اور آدم علیہ السلام, باقی تمام پیغمبروں نے یہ ٹینشن اٹھائی ہے. حالانکہ پیغمبروں کی مصروفیتیں ہم سے بہت زیادہ تھیں, پیغمبروں کے کام جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم سے, نبی کو تو 23 سال میں پورا دین دنیا میں غالب کرنا ہے, تو نبی کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی نا. لیکن نبی نے کتنی رکھی ہے ایک وقت میں؟ 9 رکھی ہیں, اور ان کی مشکلات بھی, اور جبکہ غربت بھی ہے, بتا دیا کہ غربت بھی جو ہے, غربت میں بھی کر سکتے ہو یہ کام تم. آج دولت ہے, ریل پیل ہے, مگر پھر بھی نہیں ہو رہا. تو یہ میں جو کرتا ہوں یا یاشی کے لیے باتیں نہیں کرتا, یہ اس لیے کہ تاکہ یہ جو دنیا میں عورتیں ہیں, مسلمان غریب عورتیں, جہیز نہیں ہے, کسی کے پاس کیا مسائل ہیں, ان کو آپ ٹھکانہ دیں. یہ آپ کی مسلمان بہنیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کو عزت کے ساتھ کھلانا, گھر میں دلہن بنا کے لانا, دوستیاں نہ کریں ان سے. تو یہ اس لیے کہتا ہوں. اور وہ واقعہ جو میں نے چھوڑ دیا تھا وہ ایک اور باہر والا, وہ یہ کہ وہ یورپ میں اور ہمارے ملکوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے وہاں بھی بہت کچھ ہے, لیکن یہاں دینی لحاظ سے اس سے بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک استاذ باہر گئے دورے پر انگلینڈ میں, تو وہاں ایک انگریز ان کو, مسلمان ان کو بتا رہے تھے کہ انگلینڈ میں دین ماشاءاللہ بہت ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں فلاں مسجد میں اتنے نمازی ہیں, فلاں مسجد میں اتنے. تو بتانا چاہ رہے تھے کہ اب پاکستان اور انگلینڈ بھی برابر ہو گئے دین کے معاملے میں. تو ہمارے استاذ ان کی سنتے رہے, انہوں نے کہا کہ ہماری صرف شب جمعہ میں مدنی مسجد میں ایک رات میں جتنے نمازی ہوتے ہیں نا, آپ کے پورے انگلینڈ کے پورے سال میں اتنے نمازی نہیں ہوں گے. سمجھ رہے؟ انگلینڈ کے پورے سال کی ہر مسجد کے نمازیوں کو جمع کر لو, اور ہمارا شب جمعہ کا ایک اجتماع, اس میں جتنے سجدے ہو جاتے ہیں نا, تو مطلب یہ کہ کوئی کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. دینی کی بہاریں جو یہاں ہیں وہاں سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. بہت زیادہ اسلامی ملکوں میں دین کی بہاریں, عزت ہے, احترام ہے. باقی کچھ چیزیں ہیں وہ الگ بات ہے, وہاں کرپشن نہیں ہے, یہاں کرپشن بہت ہے, وہ ٹھیک ہے. لیکن من حیث المجموعہ اگر دیکھا جائے تو میرے بھائی بہت زیادہ فرق ہے. یہاں ایمان بچنے کے امکانات زیادہ ہیں, وہاں ایمان بچنے کے امکانات بہت کم ہے. وہاں جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بچایا ہے وہ بڑی جان جگہوں پہ رہ کر اور بہت مجاہدے کر کے بچایا ہے. تو اس لیے اولین کوشش یہی کیا کریں کہ اگر یہاں آپ کو حلال رزق کا ذریعہ مل رہا ہے تو
یہیں کو ترجیح دیا کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.